یزیدوں نے یہاں چاروں طرف مقتل سجائے ہیں، خدا بندہ مسلمہ کو حسینی حوصلہ دے دے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ منبر پاک پہ تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، شورا اسلام، ارباب علم و دانش، عوام اہل سنت، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپریٹر صاحب اس کا ایکو جو ہے نا ایک بار بند کی دیا، اور بیس بھی اس کا بند کر دیں، بیس بند کی دیا اس کا۔ ہلو، آواز تھوڑی بڑھائیے اس کی، تھوڑی آواز بڑھا، اب ہلکا سا ایکو دیں، بہت زیادہ نہیں۔ الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة كثيرا كثيرا۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وفي مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العظيم۔ قادری امنارے آغوث اعظم میزنم، بلند آواز سے آمین بولے۔ دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت العما کے واسطے، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی برقبول، منو دست داما نیال رسول۔ حضرات گرامی وقار، میری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت ذکر شہدائے کربلا سے معنون محفل پاک میں بیٹھ کر بزرگوں کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اور اپنے
اپنی آخرت کو سنوارنے کا ساز و سامان تیار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جن حضرات نے اس جلسہ پاک کو سجایا اور جن حضرات نے ان کا ساتھ دیا اور جو اس محفل پاک میں آ کر بیٹھ گئے، رب قدیر سب کی محنت کا بہتر صلہ اور بدلہ عطا فرمائے۔ اب جب آپ تشریف لا ہی چکے ہیں تو گہما گہمی کا ماحول ختم کر لیجیے گا اور میری بات کو دھیان سے سنیے گا۔ اور یہ جو برابر میں دکان کھول کے رکھی ہے، اس دکان کو جلسے سے تھوڑا دور ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ جو سننے والے حضرات ہیں ان کو بھی یہ سننے نہیں دے رہے ہیں اور ان کی آواز میرے کان تک ٹکرا رہی ہے۔ میں خرید و فروخت سے منع نہیں کرتا، لیکن خرید و فروخت کا ایک مقام اور ایک محل ہوتا ہے۔ جلسہ بڑی محنت سے سجایا جاتا ہے اور بڑی محنتوں کے بعد یہ دن اللہ تعالیٰ دیکھنے کو عطا فرماتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ماحول بھی برقرار رہنا چاہیے۔ باقی آپ حضرات تھوڑا آگے تشریف لا سکتے ہیں۔ اچھا کوئی آ رہا ہے؟ اچھا نہیں ٹھیک، میں سمجھا کہ شاید کوئی آ رہا ہے۔ ہمارے بزرگ حضرات تشریف لے آئے ادھر۔ ویسے تو آپ کی کرم نوازی ہے کہ مجھے کرسی پہ بیٹھنے کی اجازت دی، مجبوری ہے چونکہ اوپر بیٹھا ہوں، لوگ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس لیے بیٹھ گیا، ورنہ میں بھی آپ ہی کی طرح بیٹھ کر گفتگو کرتا۔ اور اب موبائل کو جیب میں رکھ لیں، اس لیے کہ میں بہت دور سے سنانے آیا ہوں۔ رات کرناٹک کی سرزمین پہ تھا، احباب کی محبتیں، احباب کا حکم، ہمارے کچھ احباب آصف بھائی وغیرہ اور دو دیگر حضرات جو ان کے ساتھ میں حافظ یوسف صاحب وغیرہ، تو ان حضرات کی محبت رہی، ان کی پوری ٹیم، پوری جماعت کا کہنا میرے لیے قابل قدر بھی تھا، لائق اعتراف بھی تھا اور لائق قبول بھی تھا۔ اس لیے چلا آیا ہوں اور کچھ دیر ہوں گا۔ بس جیتے جاگتے ماحول میں نبی آل نبی سے جتنی محبت ہے اس کا اظہار بھی ضروری ہے، اس لیے آپ جی لگا کر محبت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ کریم اور بارگاہ آل مصطفیٰ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپریٹر صاحب پتہ نہیں کہاں پردہ نشیں ہیں اور کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی اس کو بالکل فری کر کے رکھیے گا، جیسے آپ فری بیٹھے ہیں ایسی مائک کو فری کر دیجیے گا، ریپیٹ زیادہ مت رکھیے گا۔ آج کا جو جلسہ پاک ہے جس کا عنوان میں دیکھ پا رہے ہوں، ذکر شہدائے کربلا اور عرس کی شاید عرس پاک کی تقریب ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے یہاں معتقدات ہیں اور معمولات بھی ہیں۔ میری طرف توجہ فرمائیں، میں ایک درسگاہی عالم ہوں اور میں جلسوں کو بھی درسگاہ ہی سمجھتا ہوں۔ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ میں گھنٹے پورے کرنے والا خطیب نہیں ہوں، مدرسے میں پڑھاتا ہوں، درسگاہی عالم ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح دن میں میرے سامنے شاگرد بیٹھے ہیں، اس طرح آپ بھی کچھ احباب میرے سامنے بیٹھے ہیں جن سے محبتیں میں پیش کر رہا ہوں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور سنی ہی دنیا میں حق والی جماعت۔ اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو بلند آواز سے آپ بول سکتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تفسیر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی ہو یا در منصور ہو کتاب، یا در مسون ہو، یا پھر تفسیر روح المعانی ہو یا تفسیر روح البیان ہو، مختلف تفاسیر میں یہ آیت کریمہ کی تفسیر لکھی گئی، یوم تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدعۃ والضلالہ۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے کہ قیامت کے دن ایک ایسی جماعت ہوگی جس کا چہرہ چمک رہا ہوگا، سبحان اللہ، اور ایک ایسی جماعت ہوگی جس کا چہرہ کالا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا،
आखिर ये कौन सी जमात है? रिपीट बंद करें भाई, बार बार कहने की जरूरत ना पड़े, आवाज थोड़ी खोल करके रखें। मैं अर्ज ये कर रहा था कि आपने फरमाया तबयद्दु वजूह अहले सुन्नति वल जमा, फरमाया कयामत के दिन जिस जमात का चेहरा चमकता होगा वह सुन्नियों की जमात है। सुभान अल्लाह, यार अगर मतलब की बात कर रहा हूं तो बोल तो सकते हैं ना आप। सुभान जब आला हजरत के मसलक का नारा लगाते हैं तो ये शेर जहन में रखा करे, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान, तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ उठे भी वहां, तो जिसके लिए है तो आवाज भी उसी के लिए है। बेशक। बात समझ गए ना? और सुस्त लोगों से काम नहीं चलता है। आला हजरत ने तुम्हें चुस्त बनाया है और कहा क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। सुभान अल्लाह। दूसरा जुमला आपने फरमाया वतबयद्दु वजूह अहले सुन्नति वल जमाअह के बाद पहली बार शेयर खरीदते हैं तो डर तो लगता ही है। मुझे याद है जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, अपने वतस्वद्दु वजूह अहलिल बिदअति वद्दलाला, फरमाया कयामत के दिन जिस जमात का चेहरा काला होगा वो बिदअतियों की जमात है, गुमराह बद्दीन लोगों की जमात है। वजह क्या है? खूबसूरती चमड़े से नहीं होती है, खूबसूरती दिल से हुआ करती है। और ये मैं नहीं कहता, मेरे सरकार फरमाते हैं तकवा हिना। हुजूर ने अपनी उंगली से इशारा किया दिल की तरफ, फरमाया परहेजगारी यहाँ है, तकवा यहाँ है, ईमान यहाँ है, नेकोकारी यहाँ है। जबान पर ईमान नहीं होता है, ईमान दिल में हुआ करता है। और एक बात याद रखिएगा, आपने अगर ये दावा कर दिया कि सिर्फ एक ही जमात जिसको जमाते अहले सुन्नत कहा जाता है, पहचान के लिए उसी को मसलकी आला हजरत भी बोला जाता है। कुछ लोग हमारे ऐसे भी हैं अपने सुन्नियों में पूछने लगते हैं मौलाना क्या मसलकी आला हजरत को मानना जरूरी है, क्या उसके बगैर हमारी बख्शिश नहीं होगी? मैंने कहा इसका मतलब ये है कि तूने किसी ऐरे गैरे की सोहबत को इख्तियार कर लिया है, तू आज तक आला हजरत के मसलक को समझ नहीं सका। अरे आला हजरत का मसलक क्या है? आला हजरत का मसलक वही है जो हमें कहता है बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां पे हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। आला हजरत का मसलक वो है जो हमसे कहता है वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। अरे अदरी के सुन्नी मुसलमानों, एक बात तो बताओ, आप सरकार का खाते हो कि नहीं खाते हो? ऊंचा बोलो यार, जिसका खाते हो गुन भी गाते हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आला हजरत का मसलक यही तो कह रहा है। क्या कहता है? ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में रहमत रसूलुल्लाह की। हमने कहा ये तुम्हारा अकीदा है, आला हजरत का मसलक वही अकीदा बता रहा है। आला हजरत का मसलक कहता है मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा तेरा। आप कहते आला हजरत के मसलक को नहीं माने तो क्या हमारी बख्शिश नहीं होगी? मैंने कहा यकीनन नहीं होगी, इसलिए कि मसलक आला हजरत मजहब अहले सुन्नत का नाम है और मजहब अहले सुन्नत मजहब इस्लाम को कहा जाता है। और आला हजरत का मसलक वही है जो तुम्हें सिखाता है और कोई गैब क्या, तुमसे नीहा हो भला। भाई अहले मिंबर खामोश ना रहे, जरा सरे मुबारक को उठाकर ज़बाने मुबारक से दहने पाक से कुछ अल्फाज निकाल दे तो समझूंगा वो मेरी ताईद में भी है और मुझ पर करम भी फरमा रहे हैं। बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। आपको भी नेकियों की जरूरत है, सिर्फ मुझे नहीं, सबको नेकियों की जरूरत है। आला हजरत का मसलक कहता है और कोई गैब क्या, तुमसे नीहा हो भला। बोलो सरकार आलिमे गैब है ना? अरे ऊंचा बोलिए है ना आलिमे गैब? आपका अकीदा है, यही अकीदा तो मसलक आला हजरत बता रहा है। और कोई गैब क्या, तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। बोलो सरकार सारी कायनात में अफजल है ना? अकीदा है। आला हजरत का मसलक कहता है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। बोलो इश्क़े रसूल जिंदगी के लिए जरूरी है कि नहीं? ऊंचा बोलो इश्क़े रसूल जरूरी है। हमने कहा बगैर इश्क के काम नहीं चलता, यही तो आला हजरत का मसलक कह रहा है। जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा लाजे दवा उठाए क्यों। एक बात तो बताए, ये अकीदा
تک بچا کر لے کر جانا ہے۔ ایک آدمی 50 سال تک مسلمان رہا، 51 سال میں کافر ہو گیا، بد عقیدہ ہو گیا، گستاخی کر گیا۔ میں صاف صاف بولنے والا آدمی ہوں، مجھے کسی کا خوف نہیں ستاتا۔ رافضی بن گیا، شیعہ بن گیا، لام نہاد مولائی بن گیا، دیوبندی بن گیا، غیر مقلد بن گیا، قرآن بن گیا، اس طریقے سے کسی اور فرقے میں چلا گیا۔ اب بتائیے آپ کیا وہ کامیاب رہے گا؟ نہیں، کامیاب وہی ہے جو قبر کی گود تک عقیدہ بچا کر لے کر جائے۔ اعلیٰ حضرت کا مسلک کہتا ہے لحد میں اس کے رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ ہم نے کہا سرکار قبر میں آتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا مسلک کہتا ہے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اور میرے پیر کہتے ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے۔ ہم نے کہا عشق رسول میں اگر مر گئے تو اعلیٰ حضرت ملا کیا؟ میرے امام کہنے لگے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، نعرہ رسالت۔ اب بتائیے مسلک اعلیٰ حضرت کو ماننا ضروری ہے کہ نہیں؟ کس کس کے سمجھ میں آیا؟ سب کے آ گیا؟ سرنا ہلائیے، ذرا زبان سے بول جائیے الحمدللہ۔ اب آگے بڑھے، ہم ہی اہل حق ہیں، ہمارے علاوہ کوئی جماعت حق والی نہیں۔ آپ کہیں گے یہ تو قرآن نے کہا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت اسی سے خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ ہم نے کہا ہم بھی اس سے خوش ہیں، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے جو عقیدہ ہمارا ہے وہ عقیدہ کسی اور کے پاس نہیں۔ محبت۔ آپ کہیں گے مولانا کوئی دلیل دیجیے، میں کہوں گا مشکات شریف اٹھائیے، بڑی مشہور کتاب ہے، یہاں تو بہت سارے مدارس ہیں، مادر علمی گہوارہ علم و ادب، یادگار حضور سرکار حافظ ملت بالکل برابر میں ہے۔ الحمدللہ اس بارگاہ میں حاضری دے کر کے بھی آ رہا، تو تازہ فیض بھی میرے پاس ہے۔ غور فرمائیے، نائکا فیشن ویئر کہاں سے لیا؟ Take the guessing out of dressing and shop the latest trends, curated collections and unique styles for all occasions only on Nykaa Fashion. Myntra, fashion shopping app. Download today and get started. سرور کائنات فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان فیغزو فیام من الناس فیقولون حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، میرے نبی نے ایک جماعت کا پہلے تذکرہ کیا، فرمایا ایک زمانہ میری امت پہ ایسا آئے گا لوگ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جہاد کرنے کے لیے نکلیں گے، لیکن جیسے ہی جہاد کی تیاری ہوگی، جیسے ہی لڑنے کی تیاری ہوگی، اسلام بچانے کی تیاری ہوگی، ہر آدمی کی توجہ چاہتا ہوں یوٹیوبر بھائی آپ بھی ذرا دھیان سے سنیے، ایسا نہ ہو کہ آپ صرف موبائل کے چکر میں وقت کو برباد کر دے، دین سیکھنا آپ پر بھی ضروری ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلیں گے، لیکن جیسے ہی تیاری ہوگی ایک دوسرے سے پوچھیں گے حل فیکم من صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صاحبہ یصاحب مصاحبہ، اس کا معنی ہوتا ہے ساتھی بنانا، یار اور دوست بنانا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ پوچھیں گے بتاؤ تم میں کوئی مصطفیٰ کا صحابی ہے، کوئی ایسا ہے جس نے مصطفیٰ کی صحبت اختیار کی ہو، سرکار کی بارگاہ سے فیض پایا ہو؟ لوگ کہیں گے ہاں ہاں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں فیفتح لہم، اس صحابی کے وجود کی وجہ سے ان کو کامیابی مل جائے گی، کامیابی مل جائے گی۔ اب اگلا جملہ سنیں، ثم یاتی علی الناس زمان فیغزو فیام من الناس فیقول
فیقولون هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. فرمایا ایک زمانہ اور آئے گا جس میں لوگ ایک دوسرے سے اللہ کی بارگاہ میں لڑنے کے لیے نکلیں گے، لیکن نکلنے سے پہلے پوچھیں گے اے لوگوں ایک بات تو بتاؤ، کیا تمہارے بیچ کوئی ایسا بندہ ہے جس نے مصطفیٰ کے صحابہ کو دیکھا ہو، اور جس نے صحابی کو دیکھا ہو اس کو تابعی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، تابعی کہا جاتا ہے. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ کہیں گے ہاں ہمارے درمیان ایک تابعی ہے. رزلٹ دیکھیے گا، رزلٹ کتنا کامیاب نظر آئے گا. رسول کریم فرماتے ہیں فیفتح لہم، ان کو کامیابی مل جائے گی. پھر میرے نبی نے کہا ثم یاتی علی الناس زمان فیکون فیام من الناس فیقولون هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا ایک زمانہ پھر آئے گا، لوگ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلیں گے. لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا کوئی تم میں ایسا ہے جس نے مصطفیٰ کے صحابی کو دیکھنے والے تابعی کو دیکھ لیا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ بول سکتے ہیں، پابندی نہیں. سبحان ثواب ہے. بتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ بولیے تو آپ بول جائیے تاکہ اس آیت پر عمل بھی ہو جائے. سبحان اللہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جماعتوں کا ذکر کیا. پہلے کہا فرمایا کہ کوئی صحابی، حضور نے فرمایا کامیابی. فرمایا تابعی، حضور نے کہا کامیابی. فرمایا تبع تابعی، حضور نے کہا کامیابی. حدیث مکمل ہو گئی. اب رزلٹ دے رہا ہوں، نتیجہ دے رہا ہوں، دھیان سے ذرا حاضر اپنے ذہن و دماغ کو حاضر رکھیے گا. سرکار نے صحابہ کا تذکرہ کیا. فرمایا صحابی ہوگا کامیابی مل جائے گی، تابعی ہوگا کامیابی مل جائے گی، تبع تابعی ہوگا کامیابی مل جائے گی. ارے میاں کیا نتیجہ نکالا؟ حالانکہ آپ ہیں ادری، ذرا ادری کا معنی ادری میں جانتا ہوں. اب پتہ نہیں آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں. اگر نہیں جانتے ہیں تو سن لیجیے، پھر آپ کو ادری کے بجائے لا ادری کہنا پڑے گا. ہائے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی اعلیٰ حضرت کا مسلک ہمارے ہاتھوں میں ہے. الحمدللہ رب العالمین. توجہ فرمائیے گا، سرکار نے ایک جماعت کی کامیابی کا تذکرہ کیا اس لیے کہ اس میں صحابی تھے. دوسری جماعت کی کامیابی کا ذکر کیا اس لیے کہ اس میں تابعی تھے. تیسری جماعت کی کامیابی کا تذکرہ کیا اس لیے کہ اس میں تبع تابعی تھے. ہم نے کہا 3 وجود جہاں ہوتے ہیں وہی کامیابی ملا کرتی ہے. آج دور حاضر میں آپ چاروں طرف نظر ڈالیے، شیعہ حق پر نہیں اس لیے کہ صحابہ کا گستاخ ہے، غیر مقلد حق پر نہیں اس لیے کہ تابعی امام اعظم کی تقلید کا انکار کرتا ہے. دیوبندی حق پر نہیں اس لیے کہ مزارات اولیاء کو مٹی کا ڈھیر کہہ کے ان کی توہین کیا کرتا ہے. اگر کوئی جماعت حق پر ہے تو وہ مسلک اعلیٰ حضرت کی ماننے والی جماعت حق پر ہے، اس لیے کہ اس کے دامن میں صحابہ کی محبت بھی موجود ہے، تابعین کا ادب بھی موجود ہے، تبع تابعین کا پیار موجود ہے. اس لیے پتہ چل گیا اگر کوئی جماعت حق پر ہے تو وہ صرف جماعت اہل سنت ہے، جس کا اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہنا یہ ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد. اور سنو، کتاب کا نام نوٹ کر سکتے ہیں تو کریں. کتاب کا نام ہے احیاء المیت بفضائل اہل البیت. سمجھ گئے؟ چونکہ آپ نے یہاں عنوان بھی رکھا ہے. وقت تو میرے پاس زیادہ نہیں ہے چونکہ میں صبح 7:30 پہ مدرسہ بھی ہے تو غریب کو یہاں بھی خدمت کرنا ہے پھر وہاں بھی خدمت کرنا ہے. مدرس آدمی کے لیے یہ مسئلہ رہتا ہے، لیکن جتنی دیر خدمت ہو جائے اللہ قبول فرما لے. آمین. میرے پیر سرکار تاج الشریعہ نے سید الشہداء امام علی مقام کی شان میں ایک شعر کہا تھا، شہنشاہ شہیدہ ہو انوکھی شان والے ہو، حنیس حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے. اور میں نے بھی اپنے مرشد کی شاعری سے استفادہ کرتے ہوئے کہا تھا، دست حق را داشتن جائز نہ شد در دست بد، یہ حسین پاک تیرا بولتا کردار ہے. اور میں نے ایک جگہ عرض کیا تھا، سر کٹ گیا ہے پھر بھی تلاوت زباں پہ ہے، مرتا نہیں شہید دکھایا حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخر ہم ہی حق پر کیوں؟
چلو اس کی دلیل خود امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن سے لے لیتے ہیں. پنجتن پاک میں جن کا درجہ چوتھے نمبر پر آتا ہے. لی خمسۃ العطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبلاہما والفاطمہ. ارے میاں اگر صرف نفوس قدسیہ کے نام پر اگر تشریح کی جائے اور نام کی تشریح کی جائے تو سارا وقت اسی پر نکل جائے گا. کیسے پاکیزہ نام ہے پنجتن پاک کے. آپ دیکھیں تو صحیح, کسی کا نام محمد ہے, بولو صلی اللہ علیہ وسلم. کل ہی میں ایک روایت پڑھ رہا تھا, سرور کائنات کی بارگاہ میں جب ہجو کرنے لگے, سرکار کی شان میں معاذ اللہ توہین بھرے جملے قریش بولنے لگے, تو ایک قریشی نے دوسرے سے کہا ابے بڑا گھامڑ آدمی ہے, احمق آدمی ہے, یہاں کے اعتبار سے بول رہا ہو پوروی زبان میں, بڑا گھامڑ ہے, بڑا احمق آدمی ہے, تجھے معلوم نہیں تو نام محمد کی توہین اور ہجو کرتا ہے لیکن دبے الفاظ میں تو تعریف کرتا ہے. اس لیے کہ محمد کا معنی ہی ہوتا ہے بہت زیادہ تعریف کیا ہوا. سرکار علیہ السلام نے انہوں نے کیا کیا, حضور کے نام کو محمد کی جگہ مذمم کہہ دیا. ذمم کا معنی مذمت ہوتا ہے, مذمم کا معنی بہت زیادہ مذمت کیا ہوا, معاذ اللہ معاذ اللہ. لیکن سرکار نے کیا فرمایا, اتعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم. فرمایا لوگوں تمہیں حیرت ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے قریش کے لعن طعن اور ان کی گالی گلوچ سے کس طرح بچا لیا ہے. یشتمون مصمما ویلعنون مصمما وانا محمد. وہ اگر گالی دیتے ہیں تو مصمم کو دیتے ہیں, اگر لعن طعن کرتے ہیں تو مصمم کو لعن طعن کرتے ہیں, اور میرا نام مصمم نہیں, میرا نام تو محمد عربی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. دوسرا نام علی, اللہ یالو سے علی. علی اتنا بلند اتنا بلند اتنا بلند, میں نے کب بلند کیا کس نے. برانڈز اگر فیک نکلے تو سب کو پتا چلتا ہے, اس لیے میں ہمیشہ شاپ کرتا ہوں صرف منترا پہ, جہاں پہ ملتے ہیں 100% authentic brands at the best prices. Tired of searching for the best deals on flights? Stop! Introducing Ease My Trip, your go-to place for hassle-free travel. Use code EASEFLY and get up to 35% off on your flight bookings. Fly with ease, fly with Ease My Trip. Book now. تو آپ کہیں گے مدینے والے نے, فتح مکہ کا موقع ہے, سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہٹا دو. بڑا مشہور واقعہ, مگر اعلیٰ حضرت نے مطلع القمرین میں اس کے آگے کی بات لکھی. فرمایا جب حضرت علی میرے سرکار کے کاندھوں پر سوار تھے, حضرت علی فرماتے تھے بھائی ادھر دیکھو یار, ادھر دیکھو. یہ شیطان بھی بڑا عجیب و غریب ہے, کھوپڑی گھما کے کبھی ادھر کر دیتا ہے کبھی ادھر کر دیتا ہے. یار اتنے اچھوں کا ذکر کر رہا ہوں جن کے ذکر کو سننے کے لیے فرشتے آ جائیں اور آپ بیٹھ کر کے موجود ہو کر کے بھی غائب رہیں, اس سے کیا فائدہ. یہ تو محرومی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. عرض یہ کر رہا تھا, حضرت علی فرماتے ہیں انہو لا یخیل الی انی لو شیت لنلت افق السماء. فرمایا قسم خدا کی جب میں سرکار کے کاندھوں پر سوار تھا تو مجھے یہ خیال گزرتا تھا کہ اگر میں چاہوں تو آسمان کا کنارہ بھی چھو سکتا ہوں. یار محبت سے بولو سبحان اللہ, کتنا بلند کر دیا ہے, کاندھا میرے مصطفیٰ کا ہے. علی کہتے ہیں اگر میں چاہوں تو میں آسمان کا کنارہ بھی چھو سکتا ہوں. ہم نے کہا دیکھ بات بتائے, حضرات صحابہ نے ابو بکر کی خلافت کو مانا تھا اس لیے کہ دلائل موجود تھے, نصوص صریحہ نہ صحیح لیکن نصوص خفیہ موجود تھے, حضور کے اشارات و کنایات موجود تھے. لیکن وہرے علی تیری شان تو بلند و بالا ہے, تو نے سرکار کے کاندھوں پر سوار ہو کر پورا منظر لوح محفوظ کا دیکھ لیا تھا, اور انہوں نے یہاں بھی وہ بھی دیکھ لیا تھا کہ سرکار کے بعد پہلا خلیفہ کوئی اور نہیں, ابو بکر صدیق اکبر بننے والا ہے. اس لیے علی نے سرکار علیہ السلام کے وصال کے بعد ابو بکر کو خلیفہ مانا تھا. میں کہتا ہوں میرا وجدان کہتا ہے ایک طرف تھیوری بھی تھی اور دوسری طرف پریکٹیکل بھی تھا, اس لیے علی نے انکار نہیں کیا اور فرما دیا لم یختلف علیہ اثنان منا. فرمایا ہم میں سے دو آدمی بھی ایسے نہیں ملتے تھے جو ابو بکر کے خلیفہ ہونے کا انکار کرے یا اختلاف کرے, سب نے یک سوال ہو کر ابو بکر صدیق اکبر کو خلیفہ مان لیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اللہ اکبر.
یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد اللہ اکبر توجہ ہے بھائی آپ کی. بے شک عرض کروں کتاب کا نام احیاء المیت بے فضائل اہل البیت, لکھنے والی ذات علامہ جلال الدین سیوطی. سبحان یار ان کا نام سن کے مسئلہ کرو. بتا وجہ بتاؤں, 75 بار بیداری کے عالم میں حضور کے چہرے انور کو دیکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ذات رہی ہے, اللہ نے کیا مقام دیا. ان کی ایک کتاب اور ہے تنویر الحلق فی امکان رویت النبی والملک. سمجھ گیا؟ اس کتاب میں ایک بڑا پیارا واقعہ ذکر کیا ہے, اس لیے کہ ہم سنی حضور کو زندہ مانتے ہیں. سبحان اللہ بے شک. اچھا زندہ اس لیے مانتے ہیں کہ ہم خود زندہ ہیں. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ تمہاری سمجھ میں کچھ آ رہا ہے؟ موبائل ہی تو رکھوایا ہے, دماغ تو نہیں رکھوایا. ہاں موبائل رکھ لیا لیکن دماغ مت رکھیے گا. دماغ سے کام لینا ہے, موبائل سے کام نہیں لینا. غور فرما رہے ہیں آپ. فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ, جس نے مجھے خواب میں دیکھا بیداری کے عالم میں بھی اپنے چہرے کا دیدار کرا دوں گا. سبحان اللہ. اب حضور کا وصال پرملال ہو گیا. میرے نبی حجرہ عائشہ میں آرام فرما ہے. حضور کے وصال کے بعد عبداللہ ابن عباس نے حضور کو خواب میں دیکھا. آنکھ جیسے ہی کھلی فوراً حضور کی حدیث یاد آ گئی. میرے سرکار نے کہا تھا جس نے مجھے خواب میں دیکھا بیداری کے عالم میں بھی دیدار کرا دوں گا. اب میں کروں تو کروں کیا؟ حضور کو خواب میں دیکھ لیا, بیداری میں کیسے دیکھو؟ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں حضور کی بیوی حضرت میمونہ کی بارگاہ میں گئے. کون گئے؟ عبداللہ ابن عباس. جا کر سلام عرض کیا اور کہا ام المومنین آج میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا ہے اور میرے حضور نے فرمایا ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا بیداری کے عالم میں بھی میرا دیدار کرے گا. ام المومنین نے یہ نہیں کہا کہ میں کیا کروں, اس کا سولوشن میرے پاس نہیں ہے. نہیں, آپ نے فرمایا توقف ابن عباس, اے عبداللہ ابن عباس ٹھہر جاؤ. اندر گئی, جا کر وہی آئینہ اور شیشہ نکال کے لائی. وہی آئینہ نکال کے لائی جس آئینے میں میرے اور تمہارے نبی اپنے چہرے انور کو دیکھا کرتے تھے. سرکار جس میں اپنا چہرہ دیکھتے تھے. اب حضرت والا بیٹھے ہیں, آئینہ سامنے لے کر کے آئیے. حضرت والا کا چہرہ نظر آئے گا, شہزاد کا نہیں, اس لیے کہ آئینہ ان کے سامنے ہے, ان سے روبرو ہے, ان کے بالمشافہہ ہے, ان کے بالمواجہہ ہے. آخر وجہ کیا ہے مگر قربان جائے اس آئینے پر, اس لیے کہ وہ آئینہ سید المراآت ہے, سارے آئینوں کا سردار ہے. چونکہ اس میں چہرہ دیکھنے والا سید الانبیاء ہے, مدینے کا تاجدار ہے. اور ادری کی سرزمین پر ایک پیغام دے کر کے جا رہا ہوں. یار یہ سنیت نہیں ہے کہ وہابی کے ساتھ بھی دوستی ہو, غیر مقلد کے ساتھ بھی دوستی ہو, اس کے ساتھ بھی یاری ہو, اس کے ساتھ بھی یاری ہو. اس کو دوستی ایمان نہیں, سنیت نہیں کہتے, اس کو صلح کلیت کہا کرتے ہیں. اور سرکار نے صلح کلی یعنی منافق کی مثال اس بکری کی سی دی ہے کہ جو کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے, کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے. یک درگیر محکم گیر. اگر اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ لگاتے ہو تو یہ شعر بھی پڑھا کرو. دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا مربت کیجیے, غیظ میں چل جائے بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. ایک مزاج بنائیے, کیا پاکیزہ محبت تھی سرکار سے. اس آئینے کی طرح اپنا سینہ بنا لیجیے, اپنا دل بنا لیجیے جس میں سرکار کی محبت کے علاوہ کسی غدار کی محبت نہیں آنا چاہیے. سرکار نے کب چہرہ اس آئینے میں دیکھا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضرت میمونہ نے کہا انظر فی ھذہ المراۃ, اس آئینے کو غور سے دیکھو. فنظرت فیھا, میں نے آئینے کو غور سے دیکھا. ہم نے کہا نظر کیا آیا؟ کہتے ہیں فرأیت صورت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم ارى صورتا لنفسی. یہاں مدرسے کے استاد بھی بیٹھے ہیں. صورت نکرہ ہے, مطلب ہے جزء من صورتی, میرے چہرے کا ایک بھی حصہ نظر نہیں آتا تھا. پورے آئینے میں جلوہ مصطفیٰ نظر آ رہا تھا. یار زندہ ہو تو اظہار زندگی کر دو, محبت سے بولو سبحان اللہ. سرکار کا چہرہ انور نظر آ رہا تھا. بریلی کا امام کہنے لگا سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نام. Tata Click Fashion presents The Sneaker Store.
Get the look. Shop now. बहू, आज जो कुछ हमारे पास है सब इनकी देन है। एक अगरबत्ती की दुकान से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया। प्रणाम दादाजी। दादाजी, ये तो पुष्पा अगरबत्ती के मालिक हैं, घनश्याम दास। इनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, इसीलिए आज ये सब कुछ है। जो आगे की सोचते हैं ग्रो करते हैं। डाउनलोड ग्रो फॉर स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड IPO। और ये कौन सी कंपनी के मालिक हैं? ये तो दादाजी हैं। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा दिल बनाओ जिस दिल में सिर्फ एक ही तस्वीरें यार हो। आहा, ये दिल है, सराय आम नहीं है, कोई भी आके बस जाए। मोहब्बत इसमें सिर्फ एक की होगी। कुरान ने क्या मिजाज दिया, ला तजिदू कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानु आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इखवानहुम औ अशीरतहुम। कुरान की आयत है, सूरह मुजादला की सबसे आखिरी आयत। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और अब अपनी घड़ी को मत दिखाइएगा, है ना, इसलिए कि हम दीवाने हैं, वक्त की नबज को भी पकड़ लेते हैं। अल्लाह चाहेगा तो इसमें भी बरकतें हो जाएंगी। गौर फरमा रहे हैं। जब आपने देखी ली तो हजरत एक पॉइंट बता देता हूं। आपका नाम क्या है भाई? आप बैठे, मुर्शिद भाई। अच्छा, मुर्शिद खान साहब, मुशीर खान साहब, ठीक है। आप तो फिर हमेशा या तो इशारा करेंगे या फिर मशवरा देंगे। हाँ, तो आप अपने नाम के एतबार से ही काम कर रहे हैं, कोई मसला नहीं। आप बार बार दिखाइएगा, चूंकि आप मुशीर है ना, है ना। 12 गौर फरमाइएगा, इसको दिल पे मत लीजिएगा, मोहब्बत भरे जुमले। मुशीर भाई की शादी हुई होगी 50 साल पहले कम से कम, वरना 40 साल पहले हुई होगी। शादी में घड़ी मिल गई मिसाल के तौर पर चैन की, जैसे अब भी है। अल्लाह करे बेचैन हो जाए ये घड़ी, है ना, ऐसी बेचैन हो जाए कि सरकार मुफ्ती आजम के फतवे पे अमल भी हो जाए। बहरहाल उन्होंने कहा कि साहब मैं नहीं पहनता, मुफ्ती आजम का फतवा है। कहा अच्छा नहीं पहनते आप? कहा नहीं। बीवी ने 10 साल के बाद कहा इसको बेचैन कर दो ना, प्लास्टिक डलवा लो, फीता डलवा लो इसमें। 10 साल पहले जो घड़ी थी उसका सेल निकाल के बाहर कर दिया। 10 साल के बाद जब सेल डाला और घड़ी जब सेल निकाला था तो बज रहे थे 12। 10 साल के बाद अब कितने बजेंगे? अभी 12 ही बजेंगे भाई। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? कितने बजेंगे? हमने कहा 10 साल में दुनिया कहां से कहां तरक्की कब कर गई। मैं फलसफा मेराज समझा रहा हूं, चूंकि उन्होंने देख लिया इसलिए समझा देता हूं। और मुख्तसर अंदाज में मेराज पे लंबी चौड़ी तकरीर सुनने की आपको जरूरत का बरकत के लिए सुन सकते हैं, मगर इसी में समझ में आ जाएगा। 10 साल के बाद हमने कहा यार मुशीर भाई एक बात तो बताइए, आपकी घड़ी बड़ी सुस्त है। सुस्ती नहीं, सुस्ती आजम है ना। 10 साल के बाद कोई तरक्की नहीं। कहा मौलाना घड़ी की जान निकाल ली गई थी। मैंने कहा जान क्या थी? बोले सेल। बोले जब सेल ही नहीं था तो चलती कैसे? मैंने कहा आपने मसला हल कर दिया। बदअकीदा कहता है 27 साल इतने साल कुंडी भी हिलती रही, बिस्तर भी गर्म रहा, हाल भी वही रहा, चांद वही रहा, सूरज नहीं आया, रात नहीं गई, दिन नहीं निकला। हमने कहा ये तो देख जाने कायनात मकान को छोड़ के लामका में चली गई थी। आला हजरत ने कहा वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। तवज्जो है आपकी? अब किताब का नाम मैंने अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती के जिक्र कर दिया। हदीस सुनो, हदीस के रावी हैं इमाम हसन मुश्तबा। सुभान। इमाम हसन मुश्तबा के ताल्लुक से एक सवाल आया कि अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु से सुलह की जो शर्तें थी, यार कहां कहां चले गए लोग।
چہرے پہ داڑھی نہیں، نماز کی شرطیں پتہ نہیں، فرائض معلوم کرنا چاہیے وہ پتہ نہیں. ارے مشاجرات صحابہ میں پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے. اور اگر پوچھنا چاہتے ہو تو یاد رکھنا حضرت امیر معاویہ بھی صحابی ہے اور امام حسن مجتبی بھی صحابی ہے. سبحان اللہ. اور سرکار علیہ السلام کے لخت جگر ہے، میرے نبی علیہ السلام کے نواسے بھی ہے. اور آپ کا مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سرکار سیدنا امیر معاویہ سے بڑا مقام و مرتبہ ہے. آپ پنجتن پاک میں بھی شامل ہے، حضور کے نواسے بھی ہے، صحابیت کا مقام بھی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو، جو بنیادی شرط تھی وہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد جو خلافت ہوگی وہ امام حسن مجتبی کو مل جائے گی. یہی تو بنیادی شرط تھی. تو اس میں جرم کی بات کیا ہے؟ امام حسن مجتبی کا انتقال کتنے کو ہو گیا؟ 49 ہجری میں ہو گیا تھا. اور جب 49 ہجری میں ہو گیا اور حضرت امیر معاویہ کا جو وصال ہوا ہے وہ اس کے بعد ہوا ہے. جب امام حسن مجتبی تھے ہی نہیں تو خلافت ملنے کا مسئلہ کہاں سے آیا؟ یہ کس نے آپ کو الٹا فلسفہ سکھا دیا ہے؟ یہ کون الٹا آئینہ دکھا کر آپ کے ہاتھ پیر اور چہرے کی لاک اور خد و خال کو ٹیڑھا دکھا رہا ہے؟ یاد رکھنا یہ سب تاریخ کے جملے ہیں. ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں، بڑی پیاری بات. سرکار سیدنا جلال الدین شاہی بخاری حضرت سرکار شاہ عالم جو احمد آباد میں ہے، جن کی درسگاہ میں بیٹھ کر میرے نبی نے پڑھایا تھا، انہی کی 8ویں پشت میں ایک بزرگ ہے جن کا نام سید جلال الدین شاہی بخاری ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے القول الصواب فی معرفت الاصحاب. انہوں نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جتنے بھی یہ بدعقیدہ رافضی کتے اور شیعہ ہے، آپ کہیں گے مولانا کتا کہہ دیا، میں کہوں گا یار سرکار فرماتے اہل البدعی کلاب و اہل النار. یہ جتنے بدعتی ہیں سب جہنمیوں کے کتے ہیں. اور آپ بھی کہتے ہو نا بہرے شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا. یار آپ کا امام سکھا کے گیا، اگر میں نے اس کا اعادہ کر دیا تو جرم کی بات کیا ہے؟ اور میں تو کتے کو کتا کہہ رہا ہوں، انسان کو تھوڑی کتا کہہ رہا ہوں. بھائی میں رشتہ دار کو نہیں برا کہہ رہا ہوں، غدار کو برا کہہ رہا ہوں. اس لیے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آنا چاہیے. میں آپ کے رشتہ دار کو نہیں کہتا. اور جو رشتہ دار اگر غدار ہو جائے تو رشتہ ختم ہو جاتا ہے. حضرت نوح سے کیا کہا تھا رب نے؟ انہو لیس من اہلک. نوح کنعان اب تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے. تھا کون؟ سگا بیٹا. پتا چلا خونی رشتہ اسی وقت تک معتبر ہے جب تک کہ ایمانی رشتہ برقرار ہے. بے شک بے شک حق. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے بھائی، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. 12ویں پارے کو آپ پڑھ لیجئے. توجہ ہے آپ کی؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ Myntra, fashion shopping app. میں عرض کیا کر رہا تھا؟ علامہ جلال الدین سیوطی کی روایت سنائے دیتا ہوں. یہ سوال کا جواب آپ کے ذہن میں آ گیا؟ 5 سوال کیے تھے، ان میں سے ایک کا جواب بیچ بیچ میں دیتا چلا جاؤں گا. اچھا ایک سوال اور کیا گیا. سوال یہ کیا گیا پتہ نہیں اب اس کے بعد حضور محدث کبیر تشریف لائے اور حضرت حضور گلزار ملت تشریف لائے.